رب العالمين والعاقبة للمتقين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما جنہاں نو زبان تے عقیدہ اجازت دے وے او پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ باغ جنت کے ہیں بیرے مدح خانے آل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانے آل بیت اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم اے دشمنانے اہل بیت اہل بیت دے دشمن تے ایڈی ہولی نہ کرو جے ہمت نال کرنی ہے تو کرو نہیں تے ران دیو لعنت جن دے تے ہونی ہے انہوں میں پتہ تے لگے بس سنیاں لعنت کی تھی جیڑے لعنتیاں نہ رڑے نو نہ بولن تے جڑے آندن با اہل بیت دے دشمناں تے لعنت ہونی چاہیے او میرے نال آکھن اہل بیت دے دشمن تے شکر ہے
تھوان رحمت دی بھی جاچ دسنی پوندی ہے تے لعنت دی بھی جاچ دسنی پوندی ہے سنی بادشاہ ہوئے لعنت اللہ علیکم اے دشمنان آل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان جی ان کی پاکی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان آل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان آل بیت بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت اللہ کریم اب سب بھائیوں دی حاضری مقبول و منظور فرمائے عزیز من یاد رکھیے حضور دی آل اطہار اہل بیت اطہار پاک خاندان حضور دا میرے نبی نال جس شے دی نسبت ہوئی ہے اللہ ان پاک فرما دیتا ہے اسی اہل سنت و جماعت اور حضرت علی پاک دا فرمان ہے کہ کامیاب او بندہ ہوئے گا جڑا جماعت دے نال رہے گا جی سمجھ آ رہی ہے بچوں اسی کسے بھی بندے نو تنقید دا نشانہ نہیں بنے دے بالکل انج اپنے عقیدے دی وضاحت کرنے جس دی ایک مثال پیش کرنا مثلاً اسی چونکہ حضور دی آل اور اصحاب دے تابعدار سن بندیاں دن بھائی جڑے اے تواڈے صحابہ نے اے تے نبی پاک دے جنازے نال ہی کوئی نہیں ڈلے اس ویلے پھر
اسی اور تو کچھ نہیں آندے انج اینا آکھن دا حق تے سن ہے نا اب نہیں جی رلے نے تے جے اسی آکھیے ب نہیں جی وہ جنازے نال رلے نے جیڑا وہ جنازہ ہا یا درود شریف ہا وہ دے وچ شامل ہوئے نے تو اس گل تو ساڈے نال ناراض تے نہیں ہونا چاہیے ڈیرے دار بندے ہو سیانے بندے ہو سمجھدار ہو وہ آندے نہیں رلے اسی آنے جی رلے نے تو اینی آنے بجی رلے نے تو اس گل تو ساڈے نال رنج ہونا بنتا ہے یا ایک گل اگو دسنی بجی رلے نے یہ فرقہ واریت نہیں بچے شکریہ مہربانی تو آؤ گل سنو جناب نا جو کانسیپٹ بنیا ہے نا ساڈے ماحول وہ یہ کہ بندہ فوت ہو جاتا ہے رضائی الہی نال یا حادثے نال یا کسی وجہ وہ مسجد اعلان ہوتا ہے فلاں آدمی فوت ہو وہ پھر لگتے لیندے یار بیلی سجن جتھے جتھے ہوندے نے وہ موجود ہو جاندے اس تو بعد اعلان ہوتا ہے کہ جنازہ تیار ہے اس ٹائم آ جاؤ پھر وہ سارے بندے باہر نکلتے ہیں وہ بندہ اوتھے اگے پیا ہوتا ہے پیچھے سارے کھڑے ہوندے ہیں تے وہ پھر جنازہ پڑھتے ہیں نیت کیتی نماز دی نماز پڑھنی واسطے اللہ تعالیٰ دے 4 تکبیر نماز ثنا واسطے اللہ دے درود واسطے تے دعا واسطے اس حاضر وہ اتھے ہی گل ہے دعا واسطے اس حاضر پیچھے دو گلاں ہوں گی ذرا نظر چ اسی دعا پڑھنے اللہم اغفر لحینا و میتنا اے اللہ مغفرت فرما زندوں کی و میتنا اور ساڈے جتنے مردے نے انہاں دی بخشش فرما کیا کوئی امتی ایسا ہے جیڑا اے ذہن وچ خیال بھی رکھتا ہوئے کہ اسی حضور نو بخشینا ہے چنگی طرح سوچ لو کالیاں پاؤن دی کیڑی لوڑ ہے لیٹ تے اگے ہو گیا ہن تسلی تے کر لئی کیا کوئی امتی یہ سوچ سکتا ہے کہ میں آکھاں اللہ سنیا اس نبی دی بخشش فرما یقیناً نہیں عقیدہ یہ نہیں کہ اساں نبی نے بخشانا ہے مٹھیا عقیدہ یہ وے نبی سونے نے سان بخشانا ہے آگئی سمجھ آپ جدو ساڈا عقیدہ یہ کہ اسی نبی آستے دعائے مغفرت نہیں پڑھنی نبی سان بخشانا ہے اسی نبی نہیں بخشانا تو مڑا اسی نبی آستے جنازے دی دعا منگیے کیوں جدو آکھی دے نا پیچھے اس امام دے تو میت اگے ہوندی ہے تے پیچھے امام ہوندا ہے تے پیچھے مقتدی ہوندے حضور اگے ہون تے امام کیڑا ہو رہے جڑا اگے کھلوے جی جاگدے پہ ہو کلم الناس علی قدر عقولہم میں ذہنی سطح تے آ کے گل پیا کرنا حضور اگے نے پیچھے سرکار دے صحابہ نے جیڑے بندے آندے نب حضور دے جنازے نال صحابہ نہیں رلے انہاں نہ کیا کرو پہنا جنازہ تسی بناؤ تو پیچھے صحابہ اسی کھڑے کر دینا توجہ ہے جناب لیکن اسی جڑے سنی آنا اسی ترائے پار ککڑی کھڑی جائے تو اندہ جیڑا گتی رکھنے
جے ساڈے عقیدے دی گل ہوئے تے اسی آنے ہیں جتھے کو لگا ہے لگا رہن دے ہوئے تے اپنا چپ کر کے وقت ٹپاؤ۔ عزیز من، میں تو ان لڑائی دی ترغیب نہیں دیندا، میں اے تعلیم ضرور دینا اپنے عقیدے تے پختگی پیدا کرو، لڑنے دی لوڑ کوئی نہیں، جیڑا ہے ان دے تے یقین تے رکھیا کرو، بس ہی سچے راہ تے ہیں۔ بندہ سنی بھی ہوئے تے کچا بھی ہوئے تو دا فائدہ کی؟ سنی ہے تے پکا رہو، کچا سنی نہیں چلدا، کچا تے بھائیا گھڑا نہیں چلدا۔ جنہ کچیاں تے بھروسہ کیتا ہے ڈوبے نا، پار ہو گئے جڑے پکے آئے تے پکیاں تے بھروسہ کیتا نہیں۔ عقیدے میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ الایمان هو الیقین، ایمان نہ ہی یقین دے۔ میری جان، جدو رسول اللہ دا وصال ہویا ہے نا تے حضور نے وصیت فرمائی سی کہ اللہ دا نبی جتھے وصال کرے ان اوتھے ہی دفن کری دے، لہذا حضور اس حجرے چو نہیں نکلے۔ تو حجرہ جڈا کو ہاں وجہ بھی ہے، جی سمجھ آ گئی؟ اس سے حجرے چ حضور دا وصال ہویا ہے تے اس سے حجرے چ حضور نو غسل دیتا گیا ہے، کفن پہنایا گیا ہے۔ جدو پہنا لیا ہے تے حضور فرمایا جدو میرا کفن ہو جائے ادو کفن پہنا کے تے سارے باہر نکل جایا جی، سب تو پہلے میرا اللہ میرے تے درود پڑھے گا، اس تو بعد جبریل اور فرشتے پڑھن گے، پھر حضور دی آل پڑھن گے، پھر حضور دے صحابہ پڑھن گے۔ کتاب دا نام ہے اصول کافی، جس بندے دا دل کردہ ہوئے نوٹ کر لے، وہ دے چھ لکھیا ہوئے گا جتھے آل محمد پڑھے اتھے نال نبی دیاں 11 بھی پڑھے۔ حضرت علی دی بارگاہ چ لوگ حاضر ہوئے کہ سرکار دا وصال ہو گیا ہے، ہن اے دا دی کی طریقہ ہونا ہے؟ یا آپ نے فرمایا حضور سرکار دی نماز جنازہ انج نہیں ہونی جویں عام بندیاں دی ہوندی ہے، 10 بندے اندر جاؤ تے درود شریف پڑھ دے جاؤ تے نکل دے جاؤ، درود شریف پڑھ دے جاؤ تے نکل دے جاؤ، درود شریف پڑھ دے جاؤ تے نکل دے جاؤ۔ سوار نو حضور دا وصال ہویا ہے تے جمعرات نو حضور دفن ہوئے، جٹ پٹا کوئی نہیں ہویا، سوار 1 منگل 2 بدھ تے جمعرات نو سرکار دفن ہوئے، چوں دیاں صحابہ دا ٹائم ہی نہیں لگا، ایڈے رجے آئے، جاگدے پہ ہو کہ کوئی نہ جی مٹھیا سمجھ آتی، چلو 1 گھنٹہ تو ہوں دیا کھیدہ رجے آئے، ٹائم نہیں لگا، 4 دیں ہی انہوں دا ٹائم نہیں لگا۔ تو بندے اندر جی وہ سکیفے چ بیٹھے ہے، مر میں ایس تو گیا با تساں ہر شہر نیٹ تو ڈھونڈ لیندے ہو، وہ کچیاں ہو کدی وہ سکیفہ بھی نیٹ تے لکھو تے صحیح باو ہے کیڑی تھا تے لکھو نا، جدو مدینہ شریف دی مسجد دا نقشہ آوے ہو کی گوگل میپ وہ نیٹ دا ویکھو نقشہ ہو نیٹ تو سونیا اتھے جیڑے پاسوں حضور سرکار دے روزے ن گلی آؤندی ہے نا، وہ دے نال والی گلی دی مسجد دے پہلے گیٹ دے نال سکیفہ ہے۔ میرے ورگا بندہ مسجد نبوی چو کھلو کے صد مارے تے سکیفے تے سنی جاندہ ہے، بندے مرداستان بنائیں دیں جی ادھے ٹر گئے آئے تو ادھے رجے رہے آئے، بھائی ہون جدو گارے چ فوتگی ہو جائے جیڑے ڈیرے چ بیٹھے انہوں نے رنج ہو جائے، ذرا دھیان گل میری تے غور فرماؤ، بندے جو فوتگی ہو گئی نال ڈیرا ہے وہ دے جڑے یہ ڈیرا سی حضرت سعد دا، جی حضور دے صحابی دا ڈیرا سی، سعد بن معاذ دا چھپر سی، اتو چھتیا سی، تھلے لوگ بیٹھ دے آئے گفتگو جی میں آسی اڑ کرنے اے میں انہوں نے بھی ڈیرا سی مسجد دے نال سی، حضرت سعد اوتھے ہی اے صحابہ کرام بیٹھے ہیں۔ ہن جیڑے بندے میت دے گھر نے وہ تے گھر نے، حضور سرکار دا حجرا تے ہن بھی ہے، ہن سارے اوتھے اوندے آئے، سارے گھارے چاہندے آئے، تو جیڑے پرا نال ڈیرے چ بیٹھے انہوں نے رنج ہونا ہے،
ماں جی ڈیرے کیوں بیٹھے ہو؟ انہیں کہنا ہوں تواڈے گھر چینی تھا کوئی نہیں بھائی آئے تے تواڈے والیاں کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل ہوں اس گل تو رینج نہ ہو ڈیرا بھی تے تیرا ہی ہے نا ڈیرا مسجد دے نال بیٹھے ہاں خیر آئیے جس لئے تو حکم فرمایا آ جا گے وہاں دے آ جا جی ڈیرے کیوں بیٹھے رہے بھائیا پینا جا کے ڈیرا تا ویکھ لا بھائی کی نہ دو ایویں نہ لڑ خواہ مخواہ لڑنا لڑیاں گلاں سمجھے چ نہیں آوندیاں مٹھیا میرے پاک نبی سرکار دے صحابہ اتھے بیٹھے ہی گل ہوئی ڈیرے چ بیٹھے ہے رل کے گل ہوئی ہے جدو حضرت سعد اور دیگر صحابہ نے کیا کہ ایک امیر ساڈے ہی چونا ہے تو ایک مہاجرین ہی چونا ہے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا نا رسول اللہ سرکار دے نال ہجرت کر کے اسیاں سابقون الاولون اسیاں رسول اللہ سرکار دے نوکر اسیاں مننا امیر و من کا امیر دا فارمولا رد کر دیتا آپ نے ہمیں فرمایا امیر ایک ہی چلتا ہے وہ دی اطاعت کرو باقی جناب عمر بن خطاب نے سب تو پہلے اطاعت فرمائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس سے وقت صدیق اکبر سرکار دی بیعت کر کے خلافت دا انعقاد کر دیتا ہے کیونکہ رسول اللہ اس تو پہلا نماز دا امام ابو بکر نو بنا گیا ہے تے مولا علی سرکار تو جدو پوچھا گیا تے سائیاں فرمایا کہ جدو حضور نے ابو بکر نو دین چ ساڈا امام بنا چھڑیا ہے تے دنیا کی شے کہ اسی او دے چونو امام نہ بنا لگیا اپنا نہیں سمجھ آئی گل دی یہ میں اپنی گل نہیں پیا کردا میں مولا علی دی گل سنا رہا فرماتے ہیں جدوں حضور ابو بکر نو نماز وچ ساڈا امام بنا گئے وہ اسی دنیا چ اپنا امام بنا رہے دین دا امام وڈا ہوندا ہے کہ دنیا دا امام وڈا ہوندا ہے دین دا امام وڈا ہوندا ہے یہ حضور اپنے وصال دے وقت صدیق اکبر نو مصلی تے کھلار گئے تے 17 نمازاں صدیق اکبر نے حضور دے ہوندیاں پڑھائیاں نے مسجد نبوی شریف دے مصلی تے سمجھ آ گئی جائے تو اس واسطے مٹھیاں وانے ہاں بھائی لگو اتھو جتھو سرکار لایا ہے امام من دے آؤ امام منو انج لگو اتھو جتھو حضور لایا ہے بھائی نہیں کو گل ہے صوفی صاحب جس لئے اذان دا ٹائم ہو جانا ہے 3 منٹوں نہ 10 سن اس لئے انشاءاللہ ہمیں اذان ہو جائے گی شکریہ سر 2 منٹ ضائع نہیں کرنے جے گل کر دے پہ یہ توجہ ہے سنیاؤ بات سمجھو اور یاد فرما لو نبی پاک سرکار دے نماز جنازہ دی کیفیت اونج دی نہیں جویں دی عام بندیاں دی ہوتی ہے حضور سرکار واسطے درود پڑھیا گیا ہے اور وہ حضور دی آل بھی پڑھیا ہے حضور دے صحابہ بھی پڑھیا ہے فرشتے بھی پیش کر دے رہے ہیں میرا اللہ اگے بھی پڑھدا اس ویلے بھی پڑھدا پہ ہن بھی پڑھدا پہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میرے نبی سونے سرکار دی نماز جنازہ دی کیفیت انج دی نہیں جویں دی عام بندیاں دی ہوندی ہے اس تو بندیاں نو شک پہ جاندا ہے جے کو آکھے نا با جنازے چ نہیں رلے تو نہ کیا کرو پہلا امام کسے کتاب وچوں وکھا کیڑا کوئی امام نہیں حضور دی نماز جنازہ اے واحد نماز جندے وچ امام کوئی نہیں تے نہ یہ جماعت ایک باری ہوئی سینکڑوں مرتبہ صحابہ خودے 10 بندے جاندے ہیں چھوٹی جی ٹولی جانا اس درود پڑھنا تے باہر آ جانا پچھو دو جان ٹولی انج ہویا ہے اور انشاءاللہ ساریاں ہی پڑھیا ہے جی اللہ سونے دی بارگاہ وچ دعا کرے کرو اللہ سان سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے جی آپ نو سمجھ آئیے جیڑی شاید حضور نال نسبت ہوئی ہے اللہ اس نو ہی جان دے ہو تے سمجھدار ہو سیانے ہو میں پیرائیں چ پاواں تے جُتی ہے علامہ صاحب پان تے جُتی ہے تیرا کی نہ ہے مٹھوئے ارشاد یہ بھی پائے تے جُتی ہے
میں پاواں تے تاں وی جُتی ہے تے جے حضور پا لین تے ادھی تقریر تساں کرنی ہے تسی گل صحیح دیتی ہے میں پاواں تے جُتی ہے تسی پاؤ تے جُتی ہے حضور پا لین تے ہائے ہائے واہ سنی تیرے عقل تے شرف تو صدقے جاواں اللہ تین کڈا اعلیٰ عقیدہ دیتا ہے جڑے چمڑے دی نسبت حضور نال ہو جائے تو وہ دا نام بدل چھڑیا ہے واہ سنی کیا کہنے تیرے عقیدے دے کیوں بھائی اس جتی نو نالین کیوں آکھیا جے جواب آئے گا شاہ جی جڑی حضور دے قدمہ نہ لگ جائے اساں جتی نہیں سدے ان نالین ہون دیئے مٹھیا ذرا سوچ جیڑی پیران نال لگ جائے اینا تے ہوندہ ادب کرنا چاہی دے تے جس بی بی دا نکاح اللہ حضور نال پڑھایا ہوئے اما عائشہ دا کتنا ادب کرنا چاہی دے جاگ دے پہو کے ستیاں بندیاں تے پتر تقریر دی سمجھ نہیں نہ ہوندی 15ویں صدی دے مورخ نو کی پتہ ہے اما عائشہ کون نے مورخ نہیں دس سکدا قرآن دس سکدا ہے اما عائشہ کون ہر بندہ نکاح اپنی مرضی نال کردا ہے اپنے گھر والے دی مرضی نال کردا ہے اپنے بیلیاں دی مرضی نال کردا ہے اپنے رشتہ داراں دی مرضی نال کردا ہے اپنے گھر والیاں دی مرضی نال کردا ہے یا اپنی مرضی نال کردا ہے میرے نبی سونے نے اما عائشہ صدیقہ نال نکاح فقط اپنی مرضی نال نہیں کیتا وحدہ لا شریک دے حکم تے مرضی نال کیتا ہے جی میٹھے ہو سمجھ آئی نا یہ گل نہیں سمجھ آئی سوڑیا ہون اے مڑ تو ونڈاں تے آپ کرنی ہے نا وہ تواڈی میری پسند تے مرضی تے غلط ہو سکتی ہے تے جڑی بنائی بھی اللہ آپ ہوئے تے بنائی بھی بیوی یار واسطے ہوئے جی او دے ویچی خامیاں نے تے کائنات مڑ صاف عورت کیڑی ہے متوجہ ہو گئے ہو گل تے حضور سرکار ایڈے پاک نے جیڑی شاید حضور نال نسبت ہو جائے اے جے حضور سرکار دی شان کہ حضور ایڈے پاک نے جیڑی شے دی نسبت حضور نال ہو جائے او شے پاک ہو جاندی ہے جاگو اے دے میں کوئی شک شبہ ہے اے گل دسنی ہے جیڑی قدمہ نال لگے او تے پاک ہندی ہے تے جڑے یار دے ہاتھ دے کے سینے نال لگے ہوئے نے ساری دنیا دے پیران دے بندے مرید ہوندے میرے بھی مرید نے اور بڑے پیر نے جنہ دے مرید نے تے ساڑھے مریدان دے نے اسی پیران دے ہاتھ دیتا ہے تر گئے ہیں میں کہ پتہ نہیں ترے ہو کہ مرے ہوئے تے پتہ اگلے جان لگنا ہے لیکن بندے مڑا اپنا گمان تے بنائی ودے ہوندے نے باسی تار گئے ہیں میٹھو سمجھنا گل نو جیڑا ایس 15ویں صدی دے پیر دے ہاتھ دے وے وہ اندے میں تریاں میں اس صدیق تے عمر دی گال پیا کرنا جنہ آمنہ دے لال دے ہاتھ دیتے نے توجہ ہے کہ نا تے موڑ او ترے نے یا نہیں ترے یہ بھی میرے تو نہ پوچھ یہ اللہ تو پوچھ بے مالکہ ہے جنہ تیرے یار دے ہاتھ دیتے ترے نے سوڑ اللہ دا قرآن میرے اللہ قرآن فرمانے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ محبوب سونیا جڑے تیرے مرید ہوئے نے اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے جی سمجھ آئی اور پھر اللہ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک محبوب جن لوگوں نے آپ کی بیعت کی بے شک الذین یبایعونک وہ لوگ جنہوں نے تمہاری بیعت کی انما یبایعون اللہ سوائے اس کے نہیں کہ وہ اپنے رب کی بیعت ہو گئے ہیں
میٹھے آؤ کوئی غور بھی کیتا ہے کوئی تسی پیراں دے مرید ہی ہو نا وہ کدے نہ کدے پھسے ہی ہو نا کدے نہ کدے پھسے ہو نا سنی پھسن تو بغیر گزارا ہی نہیں کرتے ہاں جی ہو جائے گلاب جائے پاس پھوس جاندے بسانوی نال کٹ لو جی پھسے ہو نا ہاں جی پیران دے مرید ہو نا تے اللہ قرآن چاہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ محبوبہ ہے جڑے تیرے مرید نے تیرے نہیں جاگو تھوڑا جا اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ تے بندیاں نے نہیں بڑا سی تے مرید ہونے آتے ہتھیں ہاتھ دینے ان اللہ دے ہاتھے ہاتھ دیتے ہیں میں کہ نہیں دیتے تے نبی دے ہاتھے چھینے انج اللہ فرمایا ہے محبوب پیارے ید اللہ فوق ایدیہم اتے ہاتھ میں بھی اپنا رکھیا ہویا ہے سمجھ آئی نہ نبی نو پتہ لگا تے نہ اللہ سونے دے علم میں چاہیا بے صحیح نہیں اللہ بھی ہاتھ چاہ رکھیا تے اللہ دے نبی بھی چاہ رکھیا تے اللہ بھی جان دے تے اللہ دا نبی بھی جان دے علیم بذات الصدور میرا اللہ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ بِالرَّسُولُهُ اللہ بھی ویندہ پہ تے اللہ دا رسول بھی ویندہ پہ کھوٹیاں تے کھریاں دی جدی سیان رب دے حبیب نویں اور کی نونی تے اللہ فرماتا ہے محبوبہ اتے ہاتھ میرا ہے میں کہ بادشاہ ہن مہربانی کر لو جتھے ہاتھ اللہ دا آ جائے اوتھے تہاڈیاں زباناں لگام ہونی چاہیے رکو زباناں روک لو کیونکہ نہ اللہ دے ہاتھاں وچ ہاتھ دے چھڈے سن دے پئے ہو جدو ہاتھ ہو گئے نا اللہ فرما بوتے میرا ہاتھ ہے تے ہن بندیاں روڑا پہ گیا بھی اے ہاتھ کدے کدے آئے دنیا دا ایک پاسے کرو حضور اپنے دو میں ہاتھ ہانج کر کے فرمایا ایک میرا ہے تے ایک عثمان دا ہے جی جاگ دے ہو میں ایک ہاتھ میرا ہے تے ایک میرے یار عثمان دا ہے تے دو میں ہاتھ ہے ہانج کیتے نہ دو اجے بھی شک جے اجے بھی شک ہے کسے بندے سن بے لیا جنہ ہتھاں تے اللہ دا ہاتھ ہوئے میں کئیاں بندیاں ویکھیا ہے یقین کرو میں کئیاں بندیاں ویکھیا مرید ہو جان تو اندن جی اسی ہن آیا ساتھ نال برائی نہیں کرنی اے جی اسی ہن اپنے پیراں دے ہاتھے دے بیٹھے چنگا کر دے اچھی بات ہے تو جنہ ہاتھاں نو اللہ اپنا ہاتھ اتے رکھ کے فرمایا ہے بھئی انہاں اتے میرا ہاتھ ہے وہ کسے دا حق کھا سکدے تے جو کسے دا نہیں کھا سکدے تے نبی پاک دی آل دا حق کی میں کھا سکدے جاگے ہو کہ کوئی نہ اجے بندے کھجوراں دا روڑا پائی بیٹھے ہوتے ہیں میں کہا 15ویں صدی ہو گئی ہے دوڑا مقدمہ نہیں مکنو رہا یہ کھاڑا چھاڑ دے ہو کوئی اور گل بھی کر لیا کرو اجے دوڑا کھجوراں دا باغ دا روڑا نہیں پیا مکدا صدیاں لگ گئی ہیں وہ آندن جی اسی وکیل ہاں دیکھے مڑ دوڑا حق بندا ہے وکیلان فیس ہی تاں ڈیندی ہے جے مقدمہ ٹوریا رہے نو سمجھے وکیلان فیس تاں ہی ڈیندی ہے جے مقدمہ ٹوریا رہے تھے زیادہ وہ آندن اسی مقدمہ چاہ کے رکھنا ہے میں کہا جی چاہ کے رکھی رکھو تاں ہی نہ کوئی تو دینا بھی ہے ساڑی قوم بڑی بات عزیز من میں تو ارگلہ سمجھا دارا نہ اپنے بیلیاں ہوں حضور سرکار دینا ایک صحابی سان انہاں نماز پڑھنی فجر دی تے فجر دی نماز پڑھ کے تے دعا نہ منگنی چھیتی ٹر جانا صحابہ ایک دن عرض کی تھی یا رسول اللہ بندہ نماز پڑھدا ہے تے یہ دعا کو نہیں منگدا چھیتی پیچھے ٹر جاتا ہے حضور نے بلا لیا تے فرمایا بھی صحابی تو دعا کیوں نہیں منگدا چھیتی جانا ہے خیر ہی اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر دے نال یہودیاں دا گھر ہے انہاں دے گھر کھجور اگی ہے جندہ اتوں الٹاؤ ساڑھے گھر ہے ان دیاں کچھ کھجوراں ساڑھے آل ڈگ دیاں میں جی نماز پڑھ کے چھیتی جانا
بھئی بچیاں دے اٹھن تو پہلا اندیاں کھجوراں چوک کے تے دیواروں پار انہاں دے گھر سڑ چھڑنا کہ میرے بچے اس یہودی دیاں کھجوراں نہ کھان. بھئی سمجھ آگئی جاگدے بندے ہوتے سیانی گال لے میں تے حیران ہوندا رہنا نبی جنہاں نے انج ستھریاں کتاب او یہودی دیاں کھجوراں نہیں کھاندے. توجہ ہے او حضور دی دیدیاں کھجوراں کھاندے آئے. مٹھیا تواڈے کول خبراں غلط آئیاں نے اخبار دوجی پڑھ دے ہو کدی جناب نوائے وقت تے بھی غور کر لیا کرو. جی سمجھ جائیے کوئی نہ گل دی جی. اللہ اکبر کبیرہ اینی گل یا نا بیٹا جی. غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. سونے ہو کدی حضور دی آل دی شان کسے فقیر درویش تو بھی سن لیا کرو. ساری عمر جو ہی سن دے رہے ہو منگن گئے تے ڈیتا نہ منگن گئے تے ڈیتا نہ منگن گئے تے ڈیتا نہ. اس سے گل تے روڑا پائی رکھ دیو با کیوں نہ ڈیتا پہلا اس گل تے سوچیا کرو با وہ منگتے ہیں. مٹھیا گل مڈھوں لگی دی واندا جی فلانی کتاب لکھیا میں گیا ہے کتاباں پڑھا کر قرآن اگے رکھ. قرآن گل نہ دسے تے مڑ کتاباں چ ڈوڈی تریاں سپاریاں چو او آیتاں میں کڈنا جنہ چونا دے دین دا ذکر ہے. کوئی ایک کٹ دیو دی اللہ دسے ہوئے بھائی میرے تو علاوہ کسی اور تو منگ دے نے جی نو سمجھے. جانے من حضور دی بچی حضور دی بیٹی سیدہ زہرا اونا دا نام لے کے اسی منگنے ہیں. او ناگو منگنی آئی ہیں نا مٹھیا نا ساڑھا یہ عقیدہ نہیں جنہ دا ہے وہ آندے رہا. ساڑھا عقیدہ وے کائنات دے وارث نے کسے کو وہ نہ منگنا کی. حضرت امام حسن سن دے پہ آپ لنگے ایک باغ سی کھجوراں دا ایک باغ سی او دے چو امام حسن سرکار لنگے تھوڑی دیر گرمی ہے کھجور دے درخت دے وچ ہیٹھ بیٹھے. اس باغ دا ایک وارث سی مالک سی اوتھے کام کردا ودا کالا حبشی اون دی روٹی آئی اس کھولی او بہ گیا اٹھو آیا کتا او اس بندے دے کوڑ بیٹھا یہودی روٹی کھولی تھے او جڑا غلام سی حبشی اس کتے ڈالنی شروع کر دی. کتا کھا گیا وہ ٹر گیا. امام حسن ہوندے تو پوچھ دینے وہ نہ پتا بے امام حسن کہ تیری روٹی موڑ آنی اس نے کہا جی نہیں کل آنی ہو. وہاں فرما دیں تو کتے نے کھانا کیوں ڈالے اس نے کہا جی اے جڑا کتا ہے اے ساڑھے علاقے دا کتا نہیں وہ اپنے علاقے دیا کتیاں دی بھی سیان اے جی کہ نہیں لنگ دیا آیا ہے تو میں آکھیا ہے اے لنگ دا پرانا آئے باویں کتا ہے ان روٹی دینی چاہی دی جو میں ان روٹی تان دی تھی. تو جڑی گل دا شوق ہوئے وہ کسی اور تھا تے نظر آوے تو بندہ پیارا لگ دے. اے سیدہ دا شوق آ سخاوت کرنی انہاں ویکھیا بے بندہ باویں غلام ہے پر ان دے دل لے سخاوت ہے. انہاں فرمایا باغ کیندہ اسا کہا جی فلانے بندے دا تے تو انہاں کہا جی میں بھی ہو دا ہی نوکر ہاں. امام حسن گئے تو اس بندے دا بوہا کھڑکایا وہ باہر آیا. آپ نے فرمایا باغ دی قیمت دس
اس آخیا جی اتنی، تو فرمایا جہاں وہ کام کرتا اس نوکر نے بھی دس، اس آخیا جی اتنی، انہیں فرمایا آ لے، اس آخیا جی باغ تے بکر تہاڈا ہو گیا۔ امام حسن لگے ہے، انہوں فرما دینا اے بیلیا تو جڑی کتے روٹی کھوائی ہے نا میں سواد بڑا آیا ہے، جا باغ بھی تیرا ہے تو بھی آزاد ہے۔ اے زہرا دا بیٹا ہے جیڑا صرف ایک روٹی دین دیا ویکھے تے باغ دے چھڑ دے۔ ہن میں کیویں مان لواں بھئی انہاں دی امی دربار وچ باغ منگن گئی ہے، وہ آندے دی کتاب میں لکھیا ہے پراٹھا، یہ دی کتاباں میں کی کراں جنہاں چ لکھیا ہے وہ گئے نے منگدے رہن، میں نہیں مندا، جدا دل مندا ہے وہ مان لے، جدا دل مندا ہے بھائی وہ منگدے نے وہ منگن والا مان لے، جنہاں دا دل مندا ہے وہ عطا کرن والے نو عطا کرن والا مان لے، سودا تے اپنی پسند دا ہے نا بھائیا۔ اسی تے انہاں نے دیندیاں ویکھیا قرآن وچ آیتاں انہاں دے دین دیاں آئیاں، لین دی آئی کوئی نہیں، انہاں دے لین دا تے عالم بالا فرمایا ساری کائنات غریب ہو جائے تے زکاة لے لین، نبی دی آل نو زکاة نہیں لگ دی، غریب بھی ہونے تے نہیں لین، تو اڈے جو کو بندہ میں زکاة دینا چاہے تو نہیں دے سکتا، میں نہیں لگ دی، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ دی آل نے اللہ انہاں غلط شے کوئی ایسی ہے ہی نہ جڑی انہاں دے نیڑے ہون دیندی ہوئے۔ اللہ فرماندا ہے لین والیاں گلاں نہ کرو، تسی دین والیاں کر دیا کرو۔ زکاة نہیں لے سکتے تسی، بس صدقہ نہیں لے سکتے، فطرانہ نہیں لے سکتے، چمڑے نہیں لے سکتے، چرم ہائے قربانی صدقہ فطرانہ خیرات اے بھائی سیداؤ تسا نہیں لینا، کیوں؟ تسی لین والے آئے ہو نا، تسی اولاد ہو دین والیاں دیاں لین دین والا کام چھڑ دیو۔ میں تے دسدا نہیں تو ان گلاں میں تسی مڑ پکے ہو جاندے ہو۔ میں بھی کدی نہیں منگے پیسے، شرم ہوندی ہے یار، بالا اس تو نہیں دسدا تسی پکے نہ ہو جاؤ۔ جی کو سمجھ آئیے کوئی نہ، میں دسدا ہے ہاں بس سان جو منگدیاں شرم ہوندی ہے، چلو تقریر تے اسی کرنے ہاں چنگی کر لینے ہاں، لیکن انہیں نہ تو منگیے کیویں بھائی انہیں دیو تے تاں ہونے ہاں، ایویں شرم جی ہوندی ہے۔ میں یہ نہیں آندا نجائز نے جڑے انجان دین کیوں آندے چنگا کر دین تسی دوجیاں فضول کماں تے جو لا چھڑ دیو، جا کسے مولوی نو پتا چھڑو تے کی ہے، لیکن میں نہیں منگدا، کیوں؟ یار میں شرم جی ہوندی، وہ جٹ آندے ہوندے مجھی ڈبن وینا ہوندا ہے، کوئی تسی بھی ایڈے سیانے ہو جڑے منگدے دیندے انہاں نو ہی ہو، جڑا نہ منگے تسی بھی آندے وہ جو منگدے کوئی نہ گا جان دیو، اللہ دے حوالے کرو۔ جی سمجھ آئیے کوئی اور جڑا نہ منگے انہوں بھی دے چھڑیا کرو، جڑا منگدا ہے انہوں بھی دیویا کرو، حضور دے نام تے دینا ہے دے چھڑیا کرو، جے میں روڑا نہ پائی رکھیا کرو فلانے دیتے دے فلانے دیتے فلانے دیتے، جنہیں جو کہ ہو دے چھڑیا کرو، یار دے نام تے دینا ہے، بندے کو چجیان دے چھڑ دیں تسی سچیان بھی نہ دیں دے۔ میں تے آندا رہنا، کل بھی تقریر کی تھی، ایک شامہ دا پینڈ تھی ہوتے کہ پرسو پتہ نہیں، میں کہا ہے کوئی شامہ ہو تسی ہو دوجی پاس سے، میں ہاں سنیا والے پاس سے، تو اڈا میں ان کوئی نہیں پتا تو میں ان تا نیاز بھی دین دے، شرینیاں بھی دین دے، سی مرغے بھی دین دے، تیل ہوگ پونے دے تیل دے آندے نے، جو ہوگ پونے دے جو دے آندے نے، چاول ہو پونے دے چاول دے آندے نے، گنے ہو پونے دے گنے آندے نے، آجی شاہ جی لے جاؤ، آجی شاہ جی لے آئے ہیں، مجھ سو پونے دے دودھ دے آندے نے، مرید بھی ہوندے نے، تو میں مڑ سنیاں دا ہی نہ لینا ہے، میرے تے مرید سنی نے دوجے تسی ہوندے کوئی نو، میں مڑ تو اڈا نہ کی ویلہ ماں، اب میرے تے مرید سارے سنی نے، ایک بھی بابی مرید نہیں، وابڑے ساڑھے مرید ہوندے نہیں، شیعہ ساڑھے مرید ہوندے نہیں، سنی ساڑھے مرید ہوندے نہیں، تیسا مڑ پیار بھی تے انہاں نالی جانے من کرنا ہے نا، جی جیڑے ساڑھے نال کر دینا سامی تے انہاں نالی کرنا ہے نا، میں کیا میں نہ شامہ تو تے نہ پیران تو ایران نہ شرینیاں ساریاں لیندے سنیاں تو تے منہ دوجیاں دا چم دے رہن دے، تقریر دوجیاں دی کر دے رہن دے، میں کیا اے ناندے ہی چم دا رہو گا، جی سنیاں ہو بے فکر رہو،
جویں دا عقیدہ اللہ تو عطا فرمایا ہے کائنات وچ کسے دا انج دا ستھرا عقیدہ ہی نہیں، کیونکہ سنیاں دا عقیدہ قرآن و سنت دی مہر والا ہے۔ عزیزان من و دوستان من، میرے اعلیٰ حضرت فرمانے اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ ساڑھے واسطے بڑی گل ہے کہ رسول اللہ دیا غلام سنی جڑے یہ بڑی محبت کر دے جی دسنا ہے چونکہ محبت تسی کر دے ہو تے میں انج نہیں آندا بھئی میں نے اتنے پیسے پینا اکاؤنٹ ہی سٹاؤ تے میں تاں ہونا انج کوئی نہیں گل کر دے، محبت تے پیار نالی سلسلہ چلدا ہے۔ کچھ بندیاں نو سوچنا چاہیے کہ بی بی پاک سیدہ زہرا اپنے بابا جان دے گھر گئی ہیں، حضور اگے غلام پہ ونڈ دیا ہے، چپ کر کے کھلوتے ہیں پیچھے آ گئی۔ حضور غلام ونڈے تقسیم کا فرما کے دے، حضور فرماتے ہیں فاطمہ پتر تو میرے گھر گئی سیں تے تو کوئی شے منگنی آئی منگی نو؟ ترائے باری حضور پوچھے تے علی پاک دسے ہے یا رسول اللہ نہ غلام منگنا سی توڑے کو، تو میں منگیا تے نہیں، عرض کی تھی جو انہوں نے شرم آئی ہے توڑے تو منگ دیا۔ جا گیا کہ کوئی نہ مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے شرم آئی ہے توڑے تو دان انہیں منگیا۔ میں کہ واہ ہزارہ تیری شرم و حیا نو سلام کرنا جنہوں اپنے باپے کولوں منگ دیا شرم آؤں دیئے، وہ کسی اور کولوں کیویں مانگ سکتی ہے بیلیا تیرے کول خبر نہیں صحیح اپڑی۔ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ تانیا بیلیا شرم حیا دے ملک دے سالار فاطمہ نبی دے دل دا چین دے قرار فاطمہ نبی دے دل دا چین دے قرار نبی دے دل دا چین دے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار آون جزارہ پاک دے اٹھ دے میرے حضور اینو کما تعظیم کے پیار فاطمہ۔ میرے نبی پاک سرکار دی بیٹی سیدہ زہرا جنہوں دعا چا دین جیدے تے نظر کرم چا کرن اللہ ان رنگ لا چھڑ دے جی۔ ایک عورت دا بیان پیش کر رہے ہیں تو بھئی جس عورت نو زہرا دعا دیتی ہے توجہ ہے نا آپ دی، جس عورت نو زہرا پاک دعا دیتی ہے اس عورت دی گل کر رہے ہیں دعا کر دینی پھر جدو آل محمد دا قافلہ شام پہنچے ہے نا ملک شام اچھ رسول اللہ دی آل دا قافلہ شام پہنچے قید دے عالم اچھ تو شام دا جڑا دربار یزید نو بازار جاندہ سی او دا نام ہے سوک حمیدیہ، وہ اجے موجود ہے سوک بازار نو کہنے عربی اچھ وہ اجے موجود ہے۔ اتھے جدو جا کے قافلہ رکیا تے شہر پورا سجیا ہویا سی کہ آج باغیاں دا قافلہ آ رہا ہے تے ساڑھے واسطے یہ بڑی وڈی گل ہے کہ حکومت نو فتح ہوئی ہے لہذا دمشق سارا شجا دیو، جھنڈیاں لگاؤ سجاوٹ کرو، قافلہ قیدیاں دا آ رہا ہے جیڑے حکومت دے باغی ہیں انہوں نے فتح ہوئی ہے۔
جو رسول اللہ سرکار دیاں بیٹیاں دا قافلہ اس بازار دے کول آیا تے اس ویلے اثر دا ویڑا سی، لوگ چھتاں تے کھڑے تماشا ویکھن والے، ہن پتہ کوئی نہ عزیزاں دی وقار جدو علی پاک دیاں بیٹیاں دا قافلہ شام دے بازار آیا، شرم و حیا دی ملکہ زہرا دیاں شام دے بازار آئیاں، قافلہ رک گیا، اگو خبر آئی آج دربار بند ہو گیا ہے، تواڈی کل پیشی ہوئے گی، اللہ تواڈی دیاں دے پردے سلامت رکھے۔ زہرا دیاں دا قافلہ ساری رات بازار چ رکیا رہا ہے۔ سمجھن والیاں واسطے گل میاں سمجھن والیاں واسطے جڑے سمجھ سکتے ہیں، جڑے کربلا نو جان دے نے، جنہاں دا کربلا دا کوئی قلبی رابطہ ہوئے، انہاں بندیاں نال گل ہے۔ باقیاں دی تقریر مک گئی ہے، ادو اگاں ہن عشق والیاں دی تقریر۔ اللہ اللہ رسول اللہ دیاں بیٹیاں دا قافلہ ساری رات بازار چ رکیا رہا، جدو قافلہ رک گیا نال ایک عورت دا مکان ہے، وہ عورت تھلے اتری ہے، نال نوکرانیاں نے قافلے والے کھانا تقسیم کر دیئے، پانی تقسیم کر دیئے، تحفے تحائف دین دی پئیے، خدمت کر دی پئیے۔ جناب زینب عالیہ پاک فرمانیاں نے فضا اس عورت نو کہیں سانو صدقہ نہ دے وے، اسی صدقہ کھان والے نہیں، انا لا ناقل صدقہ، ہم صدقہ نہیں کھاتے، صدقہ نہ دے وے، صدقہ لے جائے۔ اس بی بی نو جا کے جناب فضا پاک نے کیا ہے صدقہ کھان والے نہیں، انہیں آکھیا بی بی میں کدوں کوئی صدقہ پی دینی ہاں، میں خدمت کرنی پئیاں، مینوں کسے حکم دیتا۔ جناب فضا لے آتے لے کے توڑ زینب پاک پڑ گئیاں، عرض کی تھی بی بی یہ گل کچھ اور کر دی، بی بی فرمایا کیوں خدمت کرنی ہے؟ وہ عورت بول کے آن دیئے بی بی میں نہیں جان بھی تسی کون ہو، پر میں بچپن دے دن مدینے گزارے نے، میں مدینے رہنا لیا۔ جدو مدینے دا نام سنیا تو بی بی زینب پاک دے اتھرو نکل آئے، اپنے شہر دی یاد ہے، وہاں دیئے جی میں مدینے دے رہنا لیا۔ فرمایا مدینے کتھے رانی ہے اپنا تعارف کرا، آن دیئے جی میرے باپ نے رسول اللہ دے ہاتھ تے کلمہ پڑھیا، اسی یہودی آئے، لیکن جدو کلمہ پڑھ لیا میں رسول اللہ دے گھر جان دی آئی، رسول اللہ دی سیدہ زہرا دے گھر نوکرانی بن کے رہیاں، انہاں دے بچیاں نو کھلان دی آئی، لوریاں دین دی آئی۔ بی بی پاک سن دے رہے، فرماندیاں نے اے دس خدمت کیوں کیتی آ؟ بول کے آن دیئے بی بی جدو میری شادی ہوئی ہے تے زہرا پاک نے ٹرن لگیاں ایک دعا دیتی آئی، ایک وصیت کیتی آئی، ایک دعا دیتی آئی، ایک وصیت کیتی آئی۔ فرمایا کی دعا دیتی آئی تے کی وصیت کیتی آئی؟ فرمایا دعا اے دیتی آئی جا تو سیدہ دی نوکری دین دی رہی ہے، اللہ تینوں بڑے رنگ لائے گا۔ تو سادات دی نوکری دیتی ہے، جا اللہ تینوں بڑے رنگ لانے نے، اللہ نے کرم فرمایا ہے، اے نکر والا محل میرا ہے، اللہ نے بڑے رنگ لائے نے۔ فرمایا دوجی دعا کیڑی آہا، دعا کی دیتی آنے تے وسیعت کی کیتی آنے۔ فرمایا جی دعائے آئی اللہ تینو رنگ لائے گا، تو سادات دی نوکری کر دی رہی ہے۔ وسیعت کی ہے، فرمایا وسیعت اے کیتی آنے میری بیٹی اللہ تینو رنگ لائے گا، اگر شام دے بازار چ تیرا مکان ہوئے، ٹیکر ویڑے کوئی قیدیاں دا قافلہ تیرے بوئے تے آ کے رکے، انہاں دی خدمت کری زہرا راضی ہو جائے گی۔ ہائے ہائے اللہ تو نظر دے وے جنہاں رسول اللہ سرکار دے بچیاں نال پیارے، جنہاں رسول اللہ دیاں دھیاں نال پیارے، رسول اللہ دیاں پترہ نال پیارے، آل نبی دے عاشق ہو، اللہ تو انجدائے خیر عطا فرمائے، اللہ تو ہاڑیاں اکھاں دی نمی قبول فرمائے، اللہ تو ہاڑے اتھرو قبول فرمائے، تو ہاڑا رونا قبول فرمائے، تو ہاڑی آہو فغاں قبول فرمائے،
گل بندی انج دی ہے فرمایا میری حسین پاک نے مینوں حکم فرمایا ہاں وصیت کیتی آئی کدی تیرے دربار تے سامنے تیرا مکان ہوئے تیرے مکان دی نکر تے کوئی قیدیاں دا قافلہ رکے انہوں نے چنگا سلوک کری میں تے اپنے بی بی دی وصیت عمل کی دی جناب زہرا فرما دیا نے ثانی زہرا زینب پاک فرما دیا نے جدو مدینیوں آئی ہائے سید وسدیانی فرما دیا نے جدو مدینیوں آئی ہیں سید کربلا آلے وسدیانی تے جنہاں پیار ہا سیداں دا انہاں گل تے اپنے پیار دی دسنی آئی اللہ اکبر فرما دی ہاں جی بڑے وسدے آئے جدو میں آئی ہاں میں اپنے سیدان بہوں وسدیاں ویکھے ایک بیٹا حسن ایک بیٹا حسین ایک دھی زینب آئی ایک دھی ام کلثوم آئی بغیر اجازت تو فرشتے اندر نہ آؤں دے جھولا فرشتے جھلاؤں دے آئے چکی فرشتے گیڑ دے آئے کشتی فرشتے کران دے آئے ایٹے میرے سید وسدے آئے پورے مدینے جو کوئی میرے سیدان دے دربار تو خالی نہ جانا بہت ڈھے وسدے اللہ اکبر بی بی زینب نالے اپنے وسدے ویلے دیاں گلاں سن دیاں نالے اکھائیں جو اتھرو نے آپ فرما دیاں نے بی بی اللہ تیری نوکری منظور کرے بی بی بان جان لگے آن دیئے اے مستور میں نہیں جان دی تو کونے میرے سیدہ دا نام سن کے تینوں دکھ آیا ہے چل ایک دعا تے دیتی جا سنیا کہ دیاں دعاواں منظور ہوں دیاں نے فرمایا ہاں بول کی دعا کرانیاں عرض کر دیئے سیدہ دیدی واسطے دعا کر بی بی دعا کر ایک واری مدینے آلے سیدہ دا مڑ دیدار ہو جائے میں وسدیاں سیدان ایک واری مڑ ویکھاں جدو ویکھیا عمر لنگ گئی ہے ہن عمر دا آخری ویڑا ہے ایک واری دعا چکرو مدینے آلے سیدان دا مڑ دیدار ہوئے اللہ اکبر شام دے بازار کوہرام بپا ہو گیا جدو بی بی زینب نے اگوں اے فرمایا بی بی تیری دعا تے منظور ہو گئی ہے یہ حسین ویکھنی اور نیزے تے حسین سوارے جے زینب تے ام کلثوم ویکھنیاں نہیں تے تیرے سامنے کھلوتیاں ہوئیاں نے اللہ اللہ کربلا دے سید ساری رات شام دے بازار چ رکے رہے غیرت مند لوگ بیٹھے ہو پنڈاں والے جٹ لڑ پاؤن تے بیبیاں دے نام پرچیاں چ نہیں دیندے وہاں جی دیاں بہنا ساجیاں ہوندیاں تے انہاں کچہریاں تے درباراں چ نہیں جانا چاہیے جی میں رسول اللہ دیاں دی گل دسنا پیا جدو سویر ہوئی تے یزید نے دربار لایا تے حسین دیاں بیویاں حسین دیاں بہناں علی دیاں نوحاں رسول اللہ دیاں کربلا دے شاہ سوار دا خاندان یزید دے دربار جدو پیش ہویا تے اس لانتی نے شراب پیتی آئی اللہ اکبر جدو رسول اللہ سرکار دیاں بیٹیاں پیش ہویاں آئے ہائے نہ زمین پھٹی نہ آسمان گریا نہ قیامت آئی جدو رسول اللہ دی خاندان دی 6 سال دی بی بی سکینہ نویک یزید پوچھ دے لڑکی تیرا نام کیے اپنی دھیاں نال محبت کرنا رہے ہو ذرا غور فرمانا اس ویلے جناب سکینہ نہیں بول سکیاں جدو یزید پوچھے لڑکی تیرا نا کی تے اپنی بولی دوجی واری پھر زور نال پوچھ دائے لڑکی تیرا نا کی آپ نہیں بولیاں تیجی واری جھڑک مار کے آندہ ہے بول دی کیوں نہیں دے جناب سکینہ دوڑ کے اپنے برا دے دامن نہ لپڑ گئی ہیں جناب سجاد فرماند نے ظالمہ
میری شہزادی نو جھڑکا نہ مار، کربلا تو جھڑکا سنن لگی ہے۔ سفر بڑا لمبا ہے زہرا دی دھی دا، بڑا لمبا سفر ہے نا میاں۔ اللہ اکبر۔ اکثر میں گل سناندا نہیں، میری غیرت نہیں گوارا کر دی، لیکن تاریخ چ جملہ لکھا ہے، شام دے دربار چ ایک یزیدی بیٹھا سی، اس نے یزید نو کہا کہ قیدی تے تقسیم ہی ہوندے نے، لڑکی مین دے دیو۔ اللہ اکبر، اے لڑکی مینوں دے دے۔ یزید نے کیا کی کرے گا؟ کہندے میرے گھر نوکرانی کوئی نہیں، میں اپنے گھر چ نوکر رکھنا ہے، لڑکی دے دے۔ تے جناب زینب عالیہ فرماندیاں نے ظالمہ اپنی زبان روک، ایک کائنات سردار دی تھی، یہ نوکران دا خاندان نہیں، یہ کوئی جنگی قیدی نہیں، انہاں دے نانے دا کلمہ پڑھ دیو۔ اللہ اکبر۔ عزیزہ ندی وقار، اے وقت بھی رسول اللہ سرکار دیاں بیٹیاں تے آیا ہے۔ اللہ پاک انہاں بندیاں نظر دے وے جنہاں دے دل وچ رسول اللہ دی آل دا پیار ہے، جنہاں دے دل وچ رسول اللہ دی آل دا عشق ہے، رسول اللہ دی آل دی حب ہے۔ اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے، کوئی غلطی ہوئی ہوئے تے اللہ معاف فرمائے، کسی دی دل آزاری ہوئی ہوئے تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ تہاڈے کولوں بھی معافی منگنا۔ اللہ تعالیٰ داتا علی حجویری لکھ دے نے، کتاب کا نام کشف المحجوب ہے، کہ جناب سیدہ زہرا پاک یا بچیاں جس وقت گئیاں تو سجاد پاک دے قدماں وچ بیڑیاں سن لوہے دیاں، اور ننگیاں اٹھاں دی پشت تے رسول اللہ سرکار دیاں بیٹیاں سوار سن۔ میں آکھاں نہیں، میں آکھاں ہاں، او دے نال فرق حقیقت چ نہیں پوندا۔ بھائی تھانوں یہ سوچنا چاہیے رسول اللہ دیاں دھیاں اودے کیوں گئیاں نے؟ ظاہر ہے اس لانتی نے مہمان نوازی آستے تنا نہ سدیا، قیدی ہائی قید کر کے لگیاں گئیاں، لگائیاں گئیاں رسول اللہ دیاں دھیاں، جنہ دے گھراں وچ سورج تے چان شرم و حیا کر کے لنگ دے آئے، رسول اللہ دیاں بیٹیاں قید کر کے شام دے بازار تک لی جائیں گے۔ سو عزیزان من، خدا را میں سیدہ ہی ہو دیاں گلاں دی میرے کو زیادہ وضاحت نہ کرایا کرو، میری اپنی کوئی عقیدت دا بھی تقاضا ہے، تسی بھی ٹھیک آندے ہو، لیکن کچھ چیزاں میں اپنے انداز جتنا بیان کر سکنا میں تو اڈے تک پہنچایا ہے۔ میں آل محمد دا عاشق ہاں، میں انہوں نے اپنے رنگ چ مننا، میں انہوں نے اپنے انداز نال مننا، میں انہوں نے اپنے طریقے نال مننا، جنہوں جو طریقہ میرا کوئی پسند لگ جائے تے میرے ہاں سونے آؤ لے لیا کرو، جیڑا نہ پسند ہوئے ان چھڑ دیتا کرو۔ اللہ تو اڈا حامی تے ناصر ہوئے، اللہ تو انہوں آل محمد دی محبت عشق عطا فرمائے۔ آل محمد دے ظلم دی ایک داستان ہے، اس نو کوئی کیویں کیویں بیان کر سکتا ہے؟ انسان دے الفاظ چھوٹے نے، گل انہاں دی وڈی ہے، شان وڈی آلے نے، ہستیاں وڈیاں نے، ساڑی زبان ہی چو بول دیاں کوئی غلط جملہ نہ نکل جائے، بڑا ڈر ہوتا ہے۔ قیامت والے دن اس گل تو کوئی پکڑ نہ لے کہ تو کیویں گل کردا رہے ہیں زہرا پاک دیاں بچیاں دی، تو اس تو ڈر ہوتا ہے، تاں توبہ کری دی۔ اللہ سونا توفیق عمل عطا فرمائے، وما علینا۔